لیلۃ القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں، بدعت ہیں. ان سے اجتناب کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اور تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، یہ کام کریں. سمجھتے ہو؟ دوسرا، جتھے نہ لگائیں لیلۃ القدر میں. اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لیا ہے. جتھے دوست احباب مسجدوں میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگ رہی ہیں، ہاں ہلا گلا چل رہا ہے، پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں. وہ تو ثابت ہے خلفائے راشدین سے. تہجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بھی بدعت ہے. تراویح تو ثابت ہے نا، اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے، لیکن تہجد میں اس طرح تداعی کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تہجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے. تو اس لیے تہجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے، 2-3 سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو نہ کرے، تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں تہجد. تراویح ہو گئی جماعت کے ساتھ، باقی نوافل کیسے پڑھیں؟ انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے، جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے. تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں. تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا، پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ بھی بدعت ہے.